اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو وہ جیل خانے سے بادشاہ نے مصر کا ان کے میرے پاس لاؤ کر کے بول دیا۔ ان کو خاص اپنے کام کے لیے رکھوں گا ان کو اپنے دربار میں، وہ جو کام میں رکھ لیں گے۔ بس جب اس نے یعنی بادشاہ نے ان سے باتیں کہی، یعنی یوسف علیہ السلام سے باتیں کہی تھی، ان سے کہا کہ تمہارے نزدیک آج سے بڑے معزز معتبر ہو۔ دیکھو وہ بادشاہ نے بولا آپ کا کہانی قصہ پورا سننے کے بعد ابھی آج کے دن سے آپ ہمارے پاس نزدیک آج سے بڑے معزز اور معتبر ہو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک خزانوں پر مجھ کو معبور کو دے دو۔ جو خزانہ ہے نا ملک کا خزانہ، جو بانٹنا پہ اس کے بارے میں ان کو ان کی حفاظت رکھوں گا اور خوب واقف بھی ہوں۔ اور ہم نے ایسے عجیب طور پر یوسف علیہ السلام کو ملک میں بااختیار بنا دیا کہ اس میں جہاں چاہیے رہے سہے۔ دیکھو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو وہاں پر ان کو ایک نوکری کے جیسا کہ ملا کہ بادشاہ کے پاس جو ملک خزانے کا وہ بارے میں ان کو نوکری بھی مل گیا۔ ہم جس پر چاہیے اپنی عنایت متوجہ کر دے اور نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جس پر چاہیے اپنی عنایت متوجہ کر دے اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اور ایمان اور تقوی والوں کے لیے آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ اور کنعان میں کا حاد ہوا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، پھر کہ یعنی یوسف علیہ السلام پہنچے تو یوسف علیہ السلام ان سے یعنی یوسف علیہ السلام کنعان میں بارش وغیرہ نہیں گر رہا تھا، اس لیے وہاں پر اناج نہیں بنا، تو انہوں نے کیا کیا مصر کو آ گئے یہاں سے اناج خرید کے جانے کے لیے۔ وہ اناج کا بیچنا، چھپانا، رکھنا وہ ملک میں مصر میں کا اس کا اختیار سبھی یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ جو کنعان سے ان کے بھائی کہات کی وجہ سے آئے، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، سو انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیا اور ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ جب انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام ان کا سامان غلہ کا تیار کر دیا تو چلتے وقت فرما دیا کہ اپنے علاقی بھائی کو بھی ساتھ لانا، تمہارے ساتھ اور بھی ایک بھائی ہے نا بولتے ہیں نا، تو اس بھائی کو بھی ساتھ لانا، ان کا حصہ کا بھی ہم غلہ دیں گے۔ اس طریقے سے ان کو بول کے بھیج دیا تاکہ اس کا حصہ بھی دیا جا سکے۔ تو دیکھتے نہیں ہو میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتا ہوں، اور اگر تم دوبارہ آوے اور اس کو میرے پاس نہ لاوے تو نہ میرے پاس تمہارے نام کا غلہ ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ اس طریقے سے ان کو ایک طرح سے دھمکی، ایک طرح سے اجازت، تو دونوں بھی دے کے ان کو بھیج دیے۔ بولے دیکھے ہم اپنے عہد امکان تک تو اس کے باپ سے اس کو مانگیں گے اور ہم اس کام کو ضرور کریں گے۔ دیکھو ہمارے سے جتنا ہو سکے اتنا ان کے بعد یعنی یعقوب علیہ السلام سے اجازت لیں گے، ان کو لائیں گے۔ یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہا دیا کہ ان کی جمع پونجی انہی کے اسباب میں چھپا کر رکھ دو، تاکہ جب اپنے گھر جائے تو اس کو پہچانے، شاید احسان و اکرام دے کر پھر دوبارہ آوے۔ جو لوگ نے پیسہ لایا نا وہ پیسہ بھی کیا ان کے اناج کے اندر بھی وہ تھیلا کو پیسے کا تھیلا کو بھی رکھ کے بھیج دیا، تاکہ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے نا، تو اگر یہ پیسہ دیکھ کے احسان و کرم دے کر پھر یہی پیسے سے دوبارہ خرید کے لے آ سکتے۔
اسی بہانے تو کسی نہ کہیں اپنے بھائی کو اپنے پاس لوٹا لائیں گے۔ یہ تدبیر ہے کیا تو یوسف علیہ السلام ایک اللہ کے حکم سے کر دیے۔